نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن کی وہ چیدہ آیتیں اور ان کے ترجمے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم انسانوں، ہم مسلمانوں کو بہت سے مسائل پر ان کا حل بتاتے ہوئے تجویز کی ہیں باتیں جو ہم سب کے کام آئیں گی۔ تو درس کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلی جو ہے سورہ ہے 40 نمبر آیت ہے، سورہ سجدہ۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں سے فرما رہے ہیں، بھلا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن و امان سے آئے؟ تو جو چاہو سو کر لو، تم جو کرتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 40۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ شورا آیت نمبر 51 میں، اور جب ہم انسان پر کرم کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو پھیر کر چل دیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ سورہ شورا آیت نمبر 51۔ آگے فرما رہے ہیں، اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق میں فراخی کر دیتا تو زمین میں فساد کرنے لگتے، لیکن وہ جو چیز چاہتا ہے اندازے کے ساتھ نازل کرتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا اور دیکھتا ہے۔ سورہ شورا آیت نمبر 27۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو اسی کے اعمال کے سبب کوئی سختی پہنچتی ہے تو سب احسانوں کو بھول جاتا ہے، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ سورہ شورہ میں ہے آیت نمبر 48۔ اچھا، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں سے فرما رہے ہیں، ترجمہ ہے سورہ شورہ 48 ہو گئی، اور سورہ شورہ 27 کی ہم نے ابھی ترجمہ سنا تھا۔ اچھا، اور آگے فرماتے، تمام بادشاہت اللہ ہی کی ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ وہ تو جاننے والا اور قدرت والا ہے، اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے مگر الہام کے ذریعے سے، یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی فرشتہ بھیج دے تو وہ اللہ کے حکم سے جو چاہے القاء کرے، بے شک وہ عالی رتبہ اور حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام، روح القدس کے ذریعے سے قرآن بھیجا ہے۔ تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے نہ ایمان کو، لیکن ہم نے اس کو نور بنا کر اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سیدھا رستہ دکھاتے ہو، یعنی اللہ کا رستہ جو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کا مالک ہے۔ دیکھو سب کام اللہ کی طرف رجوع ہوں گے اور وہی ان میں فیصلہ کرے گا۔ سورہ شورا آیت نمبر 53۔ آگے فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہے سورہ زخرف آیت نمبر 38 میں، اور آخرت تمہارے پروردگار کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے،
سورہ زخرف آیت نمبر 35۔ اور جو کہ اللہ کی یاد سے آنکھیں بند کر لے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، اور یہ شیطان اس کو رستے سے روکتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ سیدھے رستے پر ہے، یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کہ اے کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو برا ساتھی نکلا۔ سورہ زخرف آیت 38۔ اللہ اکبر۔ جو آپس میں دوست ہیں قیامت کے روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، مگر پرہیزگار کے باہم دوست ہی رہیں گے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 67۔ آگے فرماتے ہیں، ہر بے یقین پر افسوس ہے کہ اللہ کی آیتیں اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کو سن تو لیتا ہے مگر ضد کرتا ہے کہ گویا ان کو سنا ہی نہیں۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 7 اور 8۔ آگے فرماتے ہیں، اور جب ہماری آیتیں ان کو معلوم ہوتی ہیں تو ان کی ہنسی اڑاتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ سورہ جاثیہ آیت 6 اور 9۔ پھر فرماتے ہیں، پھر ہم نے تم کو دین کی کھلے رستے پر قائم کر دیا تو اسی رستے پر چلو اور نادانوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا، یہ اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 19۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تھا آج کا ہمارا درس۔ امید ہے مجھے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے فائدہ عطا کریں گے، اور آپ لوگ بھی جو ابھی قرآن کی چیدہ آیات کے ترجمے سنیں، آپ سب کو بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔